وہابی فرقہ کے مولوی نجیب عمر صاحب کی ایک ویڈیو سننے کو ملی، جس کے اندر وہابی موصوف وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے سرخیل مولوی اشرف علی تھانوی کو انگریز نوازی، انگریز کا ایجنٹ، انگریز کا وظیفہ خوار ہونے سے بچانے کی پوری کوشش میں ہیں، بجائے اس بات کے کہ موصوف کو اس طرح کا جواب عنایت فرماتے کہ مخالفین مطمئن ہو جاتے اور یہ ثابت ہو جاتا کہ تھانوی صاحب کو انگریز سے ماہانہ 600 روپیہ نہیں ملا کرتا تھا۔ اس بات کے بجائے انہوں نے الٹا غصہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کی ذات پر نکالا، یہ تاثر اور ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ انگریز کے ایجنٹ اور انگریز کے وظیفہ خوار تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور افسوس یہ ہے کہ موصوف نے اپنے اس گفتگو کے اندر کوئی اس طرح کا ایک حوالہ بھی نہیں پیش کیا کہ جس سے یہ ثابت ہوتا کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ انگریز کے خیر خواہ یا انگریز کے ایجنٹ تھے۔ موصوف نے جو گفتگو کی ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر یہ فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض دوسرے مسلک والوں کو ہے کہ تھانوی صاحب کو 600 روپیہ ماہانہ ملا کرتا تھا، یعنی سنیوں کی جانب اشارہ کر کے انہوں نے یہ بات کی۔ دوسرے نمبر پر یہ ارشاد فرمایا وہابی نجیب صاحب نے کہ فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے 2 کتابیں انگریز کی حمایت میں لکھی ہیں، ایک کا نام دوام العیش اور دوسری الحجت المعتمنہ۔ تیسرے نمبر پر یہ کہا کہ ایک بریلوی مسلک کے عالم کہا کرتے تھے کہ پروفیسر ایوب قادری یہ کہتا تھا کہ فاضل بریلوی کی کتابیں انگریز شائع کرتا تھا۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر ایک فتاوی رضویہ شریف کا حوالہ دیا اور پھر یہ تاثر دیا کہ یہ دیکھیں اب اس فتویٰ کے اندر انہوں نے گورنمنٹ سے امداد لینے کو شرعاً جائز کہا ہے، لہٰذا یہ انگریز کے ایجنٹ ہے اور انگریز کے خیر خواہ ہے۔ یہ گفتگو کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو موصوف نے گفتگو کی ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اعتراض دوسرے مسلک والوں کو ہے کہ تھانوی صاحب کو انگریز سے 600 روپیہ ماہانہ ملا کرتا تھا۔ میں اس پہ یہ گزارش کروں کہ دوسرے مسلک یعنی سنیوں کو بالکل کسی قسم کا یہ اعتراض نہیں ہے کہ تھانوی کو 600 روپیہ ماہانہ ملا کرتا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں جو انگریز کا ایجنٹ تھا بجائے اس کو 600 کے 6000 روپے دیے جاتے، 6 لاکھ روپے اسے دیے جائے۔ ہمیں کیا اعتراض ہے اس بات سے؟ ان کو 600 ملیں، 6000 ملیں، 6 لاکھ ملیں، ہمیں کیا اعتراض ہونا ہے؟ یہ اصل میں اعتراض تھا وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے دوسرے گروہ کو، جس کی قیادت مولوی شبیر احمد عثمانی کر رہے تھے۔ یہ آپ کے فرقے کا مولوی ہے، یہ آپ کا شیخ الاسلام ہے جس کو اعتراض تھا، اور پھر اس نے ثابت بھی کیا ہے کہ تھانوی انگریز کا ایجنٹ ہے اور انگریز سے اس کو 600 روپیہ ماہانہ ملا کرتا تھا۔ آپ اس اعتراض کو سنیوں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بجائے 600 کے 6000 ملے، 6 لاکھ روپیہ اسے ملے، ہمیں کیا اعتراض ہونا ہے؟ ایک بات یہ تھی۔ دوسرے نمبر پر موصوف یہ کہتے ہیں کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کتابیں انگریز کی حمایت میں لکھی ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ موصوف نے اتنا وقت ضائع کیا گفتگو کی، اس کے اندر ان 2 کتابوں میں سے ایک عبارت، ایک اقتباس اس طرح کا پیش کر دیتے جس سے یہ واضح ہو جاتا کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انگریز کے ایجنٹ یا انگریز کے خیر خواہ تھے۔ ایک عبارت بھی اس طرح کی پیش نہیں کی ان 2 کتب سے جن کا یہ نام پیش کر رہے تھے۔ تو اب آئیں ان 2 کتب کی حقیقت کیا ہے۔ دوام العیش جو کتاب لکھی، اس کے اندر امام اہل سنت رحمہ اللہ نے شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ خلیفہ وہ قریشی ہونا چاہیے، یہ اس کتاب کا موضوع تھا۔ باقی رہ گئی اس میں یہ بات کہ مخالفت کی گئی ہے ترکوں کی۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ اسی دوام العیش کے اندر، جس کا آپ اپنی گندی زبان سے نام لے رہے تھے، میرے امام اس میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 46 ہے، یہ کیا فرماتے ہیں ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں سلطنت عثمانیہ ایدہ اللہ تعالی نہ صرف عثمانیہ
ہر سلطنت اسلام، نہ صرف سلطنت، ہر جماعت اسلام، نہ صرف جماعت، ہر فرد اسلام کی خیر خواہی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، خالی خلافت عثمانیہ کی بات نہیں کر رہے، خالی سلطنت عثمانیہ کی بات نہیں کر رہے، فرما رہے ہیں ایک ایک فرد جو مسلمان ہے اس کی خیر خواہی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے اس سے کوئی عاجز نہیں، اور مال یا امال سے اعانت فرض کفایہ ہے۔ یہ اسی دوام العیش کے اندر ہے جس کو آپ اٹھا کر لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی یہ انگریز کے حق میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ آپ ذرا غیرت کریں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ غیرت کریں تھوڑی سی، اس کتاب کا جواب تو لکھ دیں۔ جو دلائل امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر پیش کیے ہیں آپ انہیں رد تو کریں، جواب لکھ دیں اس کا۔ بکواسیں تو کرتے ہو قوم کے سامنے، ذرا جواب دیں اس کا۔ یہ تھی دوام العیش۔ اور دوسری کتاب جو پیش کی اور فتاوی رضویہ شریف سے پھر اس کی عبارت بھی آپ نے پڑھی، انشاءاللہ اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف حجت المعتمدہ، یہ تاثر دیا کہ یہ کتاب دیکھیں انگریز کے حق میں لکھی۔ اس کتاب کا پس منظر یہ ہے کہ جب وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ انگریز کی گود سے ہٹ کر ہندو اور سکھوں کی گود میں آ گیا، کانگریس کی گود میں آ گیا، اور پھر یہ نعرہ لگایا کہ انگریز سے ہر قسم کے تعلقات ختم کر دینے چاہیے، تو اس وقت امام اہل سنت رحمہ اللہ چونکہ ایک عظیم لیڈر تھے، امام تھے، مجدد تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی جس طرح انگریز مسلمانوں کا دشمن ہے اسی طرح ہندو اور سکھ بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انگریز کی دشمنی میں آپ ہندو اور سکھوں سے اتحاد کر لیں، ہندو اور سکھوں کی دشمنی میں آپ انگریز سے اتحاد کر لیں۔ فرمایا ہر کافر مسلمان کا دشمن ہے، کوئی کافر مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے انگریز دشمن ہے اسی طرح ہندو اور سکھ بھی مسلمانوں کا دشمن ہے۔ تو اس وقت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی جس کا جواب آج تک کسی وہابی دیوبندی میں جرات نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دے سکے۔ اور پھر ایک فتویٰ پیش کیا اس کتاب سے۔ فتویٰ پیش کرنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ اس نے صفحہ نمبر 12 پر جلد نمبر 14 سے جو عبارت پیش کی کہ یہ دونوں کتابیں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد شائع ہوئیں۔ انگریز کو اگر فائدہ پہنچانا مقصود ہوتا تو یہ زندگی میں شائع ہوتی، تو اس بات کا جواب نجیب صاحب سے کوئی نہ بن سکا۔ اسے جواب ہی نہیں آیا کہ اس عبارت کا کیا جواب دیں، یہ عبارت تو پڑھ لی، بھئی اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اگر انگریز کو فائدہ پہنچانا مقصود ہوتا تو امام اہل سنت رحمہ اللہ زندگی کے اندر یہ کتابیں شائع کرواتے۔ مقصد انگریز کو فائدہ پہنچانا نہیں تھا بلکہ شریعت مطہرہ کا جو صحیح مسئلہ تھا اسے لوگوں پر ظاہر کرنا تھا۔ یہ اس لیے دونوں کتابیں امام اہل سنت رحمہ اللہ کی زندگی کے بعد، آپ کے وصال کے بعد منظر عام پر آئی ہیں۔ جو عبارت آپ نے پیش کی، فتویٰ پیش کیا جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 435 سے، سوال کیا گیا تھا کہ گورنمنٹ سے امداد لینا تعلیم کے لیے جائز ہے یا نہیں۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعلیم دین کے لیے گورنمنٹ سے امداد قبول کرنا جو مخالفت شرع سے مشروط نہ ہو، جو مخالفت شرع سے مشروط نہ اس کی طرف منجر ہو، یہ تو نفع بغیلہ ہے جس کی تحریم پر شرع مطالعہ سے اصلاً کوئی دلیل نہیں۔ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی امداد مخالفت شرع سے مشروط نہیں ہے اس کا لینا جائز ہے۔ تو اب وہابی نجیب عمر صاحب کیا کہتے ہیں؟ لہٰذا اس سے ثابت ہو گیا کہ گورنمنٹ سے امداد لینا جائز ہے، لہٰذا یہ انگریز کے ایجنٹ ہیں اور انگریز کے خیر خواہ ہیں۔ یہ شرعی فتویٰ دیا امام اہل سنت رحمہ اللہ نے، اس کا رد کرتے آپ، غیرت تھوڑی سی آپ یہ پکڑ لیتے۔ یہ میرے پاس فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، جس طرح آپ نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 14 کا حوالہ دیا، یہ بھی جلد نمبر 14 ہے میرے پاس، فتاوی رضویہ شریف، مکتبہ امداد العلوم ملتان سے یہ شائع ہوا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 106 ہے۔ یہی سوال کیا گیا کہ گورنمنٹ سے امداد لی جا سکتی ہے یا نہیں۔ یہ سوال نمبر
84 का मैं जवाब पढ़ रहा हूँ। जवाब देते हैं अगर इसकी जरूरत थी तो इसमें कुछ हर्ज नहीं है, गवर्नमेंट की बात है, ठीक है। जिस तरह आपने फतवा रिजविया शरीफ का हवाला पेश किया, ये अलग बात है कि गवर्नमेंट मुसलमानों की भी हो सकती है। आपने धोखा, मक्कारी या यारी से काम लिया, गवर्नमेंट से मुराद अंग्रेज लिया अपनी गुफ्तगू के अंदर। अगर उधर अंग्रेज मुराद है फतवा रिजविया शरीफ में, तो इधर भी अंग्रेज मुराद हो सकता है। अच्छा, सवाल नंबर 985 सवाल किया गया, एक इस्लामी अरबी मदरसा है, उसके अंदर मुख्तलिफ जगहों से इमदादें आती हैं, चुनाचे कुछ सरकारी इमदाद भी है और दूसरी इमदादें सरकारी इमदाद पर मौकूफ हैं, इस वजह से सरकारी इमदाद लेना कैसा है? सफ़ा नंबर 106 जवाब देते हैं, जवाब बज़रूरत मज़कूर बहालत मौजूदा इमदाद लेना शरअन जायज़ है। सफ़ा नंबर 106 के ऊपर ये फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 14, इसको जरा पढ़ें, आप अपनी किताबों को पढ़ें। मुझे लगता है आपकी नजरों के साथ साथ आपका दिमाग भी खराब है, आपकी अकल भी काम नहीं करती आपकी निगाह के साथ साथ। ये जो आपने बहतान लगाए थे इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह की जात पर, इन तमाम का जवाब आपने झूठ बोला है, 2 नंबरी से काम लिया। अच्छा, फिर कहते हैं कि प्रोफेसर अयूब कादरी कहा करता था, एक हमारे किसी आलिम की तरफ इसने मजहूल किसी का नाम ही नहीं लिया, यह कहा कि बरेलवी आलिम कहा करते थे कि प्रोफेसर अयूब कादरी कहता था कि फाजिल बरेलवी की किताबें अंग्रेज शाया करता था। ये मेरे पास ये किताब है तज़किरा उलमाए हिंद। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर देवबंदी मौलवी ने एक पूरा मजमून लिखा है, तारुफ लिखा है अयूब कादरी का, जिसका ये नाम ले रहे थे। अच्छा, फिर इसने बात की है, वो कहा करता था हजरत ये आपका है, आप इसको अपने घर में बिठाएं और अयूब कादरी की पपियां लें, आप इसकी याद में बैठें, ये आपका था, आप इसको हमारे खाते में डाल लें, ये आपके अकाबिरीन में से। आपको इतना पता नहीं है प्रोफेसर अयूब कादरी कौन है? आप शाह इस्माइल देलवी की किताबें इसके नाम से आप शाया करते हैं, अब शर्म नहीं आती? आप झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं लोगों को। ये इसके अंदर मौलाना अब्दुल रशीद नुमानी ने पूरा एक मजमून लिखा है, सफ़ा नंबर 51 से लेकर सफ़ा नंबर 57 तक, प्रोफेसर अयूब कादरी के तारुफ के अंदर। ये किताब है मेरे पास, इसके अंदर पूरा मजमून है। अच्छा, फिर ये था प्रोफेसर अयूब कादरी। अगर इस पे मजीद हवाला जात आपको चाहिए हो तो इंशाल्लाह हम पेश करेंगे कि प्रोफेसर अयूब कादरी ये आपके अकाबिरीन में से, हमारा नहीं है, इसके गंद को हमारे खाते में डालने की कोशिश ना करें। और फिर आपने बेहवाला बात की है, अगर आप में गैरत होती हवाला भी पेश कर देते इस बात का। फिर एक हवाला इस बात पे पेश कर रहा हूं आखिर में कि इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह अंग्रेज की जंट नहीं थे, बल्कि अल्लामा फजल हक खैर आबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह और अल्लामा फजल रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह जो जंग आज़ादी के मुजाहिद थे 1857 के, मेरा इमाम अहले सुन्नत उनके फिक्री वारिस और अमीन थे। ये मेरे पास दारुल उलूम देवबंद नंबर मकतबा इमाम मोहम्मद से ये शाया हुआ है और इसके अंदर एक मजमून शाया किया गया। सफ़ा नंबर इसका 629 628 के ऊपर यह इबारत मौजूद है, मौलाना खैर आबादी ने अंग्रेजों की मुलाजमत छोड़कर 1857 में हुर्रियत पसंदों का साथ दिया, बगावत के इल्जाम में काले पानी की सजा पाई और 2-3 बरस अंडमान में रहकर इस दुनिया से आलम नूर को सुधारे। ये सफ़ा नंबर 628 के ऊपर इबारत मौजूद है। अल्लामा खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह 1857 जंग के मुजाहिदीन में थे और ये जिहाद करने में शामिल थे, हुर्रियत पसंदों का साथ दिया। आपकी तरह, आपके अकाबिरीन की तरह अंग्रेज की जंट नहीं थे जी। वो तो इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा तज़किरातुर रशीद के हवाला से कि हकीकत में हम तो सरकार के जी फर्मा बरदार हैं, वो चाहे जो मर्जी करे। ये उस तरह के नहीं थे अल्लामा खैर आबादी। अच्छा, आगे क्या लिखते हैं? सफ़ा नंबर 629 के ऊपर लिखते हैं, मौलाना खैर आबादी के अफकार के अमीन और मुबल्लिग मौलाना फजल रसूल बदायूनी और उनके शागिर्द मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी हुए हैं। यह सफ़ा नंबर 629 के ऊपर ये इबारत खुद देवबंदी मान रहा है कि अल्लामा खैर आबादी के वारिस और फिक्री अमीन
مولانا فضل رسول بدایونی اور مولانا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. آپ جن کو انگریز کا ایجنٹ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، وہ آپ کے گھر سے ثابت ہو گیا کہ وہ انگریز کے ایجنٹ نہیں تھے بلکہ انگریز کے مخالف تھے. اگر انگریز کے ایجنٹ تھے تو وہ تھانوی تھے، تبلیغی جماعت تھی، اکابرین دیوبند تھے.